بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ عز و جل وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون کہ انسانوں کی اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے، اس طرح اللہ کو مانتے ہیں کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں۔ دیکھیے، اگر کوئی کرسچین ہے، عیسائی ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، اور اس کے بعد اپنے چرچ میں جاتا ہے اور سلیب کے سامنے جھک جاتا ہے، یا سلیب اس نے اپنے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے تعویذ کی طرح، تو آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، اس کی نماز نہیں ہے۔ یا کوئی سکھ ہے، ہندو ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، صلاۃ ادا کرنے کے لیے مسجد میں، اور اس کے بعد ساتھ ہی اس نے ایک چھوٹا سا مندر بنایا ہوا ہے۔ ہر صلاۃ کے بعد وہ اپنے مندر کے سامنے جا کے اپنی مورتی کے سامنے جھک جاتا ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، تمہاری نماز نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنے شرک کو نہیں چھوڑا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک اہل کتاب ہے، یہ اس وقت تک جنت نہیں جا سکتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے باوجود یہ جنت نہیں جا سکتے ہیں، جب تک یہ نہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کا کلمہ، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جب بات کہیں گے تو پھر ان کا کلمہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج جو مسلمانوں کی پوری دنیا میں درگت بنی ہوئی ہے، ذلت اور خواری ان کے ساتھ چمٹا دی گئی ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اکیلا نہیں مانا ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی انہوں نے مزار بنائے ہیں، قبروں کو پوجا ہے، یا کسی مزار کے قریب انہوں نے مسجدیں بنائی ہیں، کیونکہ شرک کے بغیر ان کی ان کی جو دل کی کلی کھلتی ہی نہیں ہے جب تک ساتھ شرک نہ کرے۔ اور یہ ان کی نہیں، ہر دور کے مشرکین کی یہی خصلت ہوتی ہے۔ اور ایمان یہ ہے کہ شرک کو بالکل اس سے توبہ کی جائے، اس سے نفرت کی جائے، اور اللہ کو مانا جائے، صرف اکیلے مالک کو مانا جائے۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت رہی ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی یہی دعوت رہی ہے، اور یہی ان کا راستہ ہے۔ سورہ یوسف کے اندر بھی یہی بات بتائی گئی کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میرے ساتھی وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، عَلَىٰ بَصِيرَةً، اور پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، اور ساتھ زور دینے کے لیے بتایا کہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنے والوں میں سے نہیں ہوں، کسی اور کی نظر و نیاز کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کسی اور کا واسطہ وسیلہ دینے والا نہیں ہوں، کسی اور کے رکوع اور سجدے ثابت کرنے والا میں نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میرا شرک کرنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی مسلک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمام مسلکوں اور ان فرقوں سے میں برات کا اعلان کرتا ہوں۔ تمام یہ نظام جتنے ہیں زمین کے اوپر اسلام کے مقابلے میں، چاہے یہ جمہوریت ہو یا جتنے بھی ہیں، میں سب سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گواہ رہنا، تم بھی گواہ رہنا لوگوں، اور اللہ بھی گواہ ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک میں ویڈیو رکھ رہا ہوں جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان مسلمانوں کے اندر کون کون سا شرک آیا، اور کہاں کہاں انہوں نے مساجد کے اوپر یہ اپنے مندر بنوائے ہیں ساتھ ساتھ، اور کہاں کہاں ان کے مندر جو مزار پہلے موجود تھے وہاں ساتھ ٹوٹل پورا کرنے کی مسجد بھی بنوا دی ہے۔ پہلے یہ سنیے یہ بیان تاکہ آپ کو میرا حسین سنجانی مسجد اور دربار، بابا فرید مسجد اور دربار، سلطان باہو مسجد اور دربار، پاک پتن مسجد اور دربار، سیمن شریف مسجد اور دربار، ادھر آؤ ادھر گولڑا شریف مسجد اور دربار، علی پور شریف مسجد ساتھ دربار، آلے بہار شریف مسجد اور دربار، سرہند شریف مسجد اور دربار، شرک پور شریف مسجد اور دربار، مقام شریف مسجد اور دربار، سیال شریف مسجد اور دربار، چورا شریف مسجد اور دربار، موڑا شریف مسجد اور دربار، بغداد شریف مسجد اور دربار، اجمیر شریف مسجد اور دربار، مدینہ شریف مسجد اور دربار، کعبہ شریف مسجد۔ یہ آپ کے سامنے ان سارے درباروں کا، ان گدیوں کا اس نے نام لیا ہے، گویا شرک کے اڈے ہیں مسلمانوں کے، جہاں شرک ہوتا ہے۔ دربار نہ ہو تو ان کی مسجد ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی بابا صاحب سبحان اور ساتھ انہوں نے چھوٹی سی مسجد بلال کے نام سے بنا دی تھی،
اور اندازہ لگائیے بلال رضی اللہ عنہ جو مورتیوں کو توڑنے والے، شرک کے دشمن، اور ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی، احد احد پکارتے تھے، کسی نبی یا ولی کو نہیں پکارتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے ایک مثال قائم کی ایمان کی۔ اور سڑک کے اوپر انہوں نے، ہمارے علاقے کے اندر سڑک کے اوپر ایک دربار تھا پرانا، چاڑا والا، پتہ نہیں کون سا نام بھی ان کے عجیب ہوتے ہیں، ساتھ ایک مسجد بنائی، اس مسجد کا نام بھی انہوں نے دربار مسجد بنا کے، اندازہ لگائیے۔ تو یہ دربار ان کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر اس طرح چلے گئے جس طرح بنی اسرائیل کے دماغوں کے اندر بچھڑے چلے گئے تھے۔ تو یہ جتنے دربار اس نے گنوائے ہیں، آخر میں آ کے اس نے مدینہ شریف اور مسجد اور دربار، تو یہ بھول گیا ہے کہ یہ دربار کس نے بنوایا تھا۔ یہ صحابہ کرام نے نہیں بنوایا تھا، جس کو گنبد آج پوجتے ہو، گنبد کے پجاریوں، گنبد کے رکھوالوں، یہ نبی علیہ السلام نے نہیں بنوایا، صحابہ نے نہیں بنوایا، تابعین نے نہیں بنوایا، تبع تابعین نے نہیں بنوایا۔ اندازہ لگائیے 668 ہجری میں یہ جو ترک جب بنے تھے بادشاہ، انہوں نے 668 ہجری میں، اندازہ لگائیے، انہوں نے یہ دربار قائم کیا تھا، اور اس کے بعد یہ انہوں نے قائم رکھا آل سعود نے، اور آج سعودی بھی اس کے خادم ہیں اور اس کے رکھوالے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اس وجہ سے یہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو ذلت اور خواری ہے شرک کی وجہ سے ہے، اور اللہ کی بات بالکل سچی ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثریت اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک کرتے ہیں، اور آخر میں اس نے پھر بیت اللہ شریف اور ساتھ دربار کہتے کہتے رک گیا، کیونکہ وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ دربار نہیں بننے دیا ہے اس انداز سے، کہ تاکہ شرک اور دربار کا یہ جو فرق ہے نا، یہ بالکل واضح رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت نبی علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کروائی، اور مدینے میں جا کے یہ معاملہ ہوا، پھر مدینے میں جا کے ان کی وفات ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں دفن ہوئے تھے، اپنے مسجد نبوی میں نہیں، بلکہ حجرہ علیحدہ تھا، جس طرح علیحدہ گھر ہوتا ہے مسجد کے قریب، اور مسجد بالکل علیحدہ تھی۔ اور بعد میں انہوں نے جو توسیع کی اور اس قبر کو، اور پھر 2 قبریں اور وہاں بنی، ان کو مسجد کے اندر کر دیا۔ یہ جس نے بھی کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت بڑی زیادتی کی ہے، اور آج اس کو قائم رکھنے والے ان سے بڑی زیادتی کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا معاملہ ہوا ہے اللہ کے بندو۔ اور دیکھیے، اگر نبی علیہ السلام مکے میں ہوتے اور یہاں ان کی وفات ہو جاتی، تو آج بالکل بیت اللہ اور حرم کے اندر یہ دربار پوجا جاتا، پوری دنیا کے لوگ وہاں جا کے رکوع کرتے، سجدے کرتے، جس طرح آج وہاں کر رہے ہیں، مزار کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی پڑھتے ہیں لوگ، اور وہاں جا کے جالیاں چومتے ہیں، اور یہ اس انداز سے سارا شرک کا جو نظام قائم ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اس کی مثال دی جاتی ہے کہ دیکھو جب مدینے میں وہ مزار موجود ہے تو ہمارے مزار کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ تو جنہوں نے اس طریقے سے اس کی بنیاد رکھی ہے، انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ زمین کے اوپر پیش آیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، اور بعد میں آنے والی نسلوں نے عقیدت کے اندر آ کے انہی ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا دیا اور بیت اللہ کے اندر رکھ دیا۔ کتنا بڑا ظلم، اندازہ لگائیے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب سارے بت توڑے تھے، بیچ میں ابراہیم علیہ السلام والا بت بھی توڑا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کو غارت کرے، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس انداز سے پیش کیا ہے، وہ تو کبھی اس طرح کے نہیں تھے، پانسا ڈالتے ہوئے دکھایا گیا انہوں نے، تو وہ تو ایسے نہیں تھے، وہ تو بالکل وما کان من المشرکین آیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہر جگہ، کہ وہ شرک کے اس طرح دشمن گزرے ہیں بتوں کو توڑنے والے۔ بالکل اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزاروں کو گرایا، قبروں کو نیچے کیا، پکی قبریں بنانے سے منع کیا، تو انہی کی قبر کو آج پوجا جا رہا ہے، انہی کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا گیا، مزار بنا دیا گیا۔ اور ایک میں نے بیان سنا کسی فریبکار کا، جو چونکہ انہی کے وہ ریال اور اس طرح کا کھاتا ہے، ان کو پیٹ کے ساتھ یہ دین اس کا لگا ہوا، کہتا ہے کہ دیکھو وہ تو ترکوں نے بنا دیا تھا جی، ہم کیا کریں، وہ تو بنا کے چلے گئے نا، اب کس طرح اس کو ختم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں شرک کوئی نہیں ہوتا ہے، شرک نہیں لوگ کرتے ہیں، اور بس وہ تو نبی علیہ السلام کا ہے نا، دوسری جگہ نہیں ہونے چاہیے نبی علیہ السلام کا۔ تو یہی عطا اللہ شاہ بخاری نے اسی طریقے سے جواب دیا تھا حق اور باطل کو ملا کے، کہ دیکھو نبی علیہ السلام کے مقابلے میں کوئی مزار نہیں ہونا چاہیے، اندازہ لگائیے ان کا۔ اور کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو مزار بنے ہوئے، ان کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، ان کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے، اللہ کے بندو غور کرو، آج بھی اگر اس بات کو نہ مانا گیا تو اس کے بعد ہمیشہ کی آگ میں تمہیں رہنا پڑے گا، چاہے تم تہجد گزار ہو، روزے دار ہو، عمرہ اور حج کرے، تمہارے اوپر یہ کچھ چیز فرض ہی نہیں ہے اللہ کی طرف، جب تک تم شرک کو نہیں چھوڑو گے۔ تو مسلمانوں کو آج کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں شرک کو چھوڑ دو، اور اگر اتحاد کرنا ہے تو اس بنیاد کے اوپر اتحاد کرو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، واسطے وسیلے کے لائق کوئی نہیں ہے، نہ رکوع سجدے کے لائق ہے،
اور تمام انبیاء نے اللہ کو سجدے کیے تھے، اللہ کو رکوع کیے تھے، کسی نے بھی کسی اور نبی کو سجدہ نہیں کیا ہے، رکوع نہیں کیا ہے، بالکل جھوٹی باتیں جو منسوب کی گئی ہیں انبیاء کی طرف کہ انبیاء ایسے تھے، جب یہ خود مشرک ہوئے ہیں بے ایمان، انہوں نے اپنے انبیاء کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں یہودیوں کی طرح، عیسائیوں کی طرح۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات آپ کے سامنے بالکل کھول کے بیان کی جا رہی ہے تاکہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے، اور دین کے اوپر اجرت لینا، نمازیں پڑھانے کے پیسے لینا، اذان دینے کے پیسے لینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، اور اسی وجہ سے خیر نہیں آ رہی کیونکہ ان مولویوں کو پیسے ملتے ہیں، ان کا پیٹ دین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ بالکل حق بات بیان نہیں کر سکتے ہیں، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مولوی کبھی دائی نہیں بن سکتا ہے، کبھی مجاہد نہیں بن سکتا ہے، یہ مجاور کا مجاور ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کو سمجھنے اور اس کے اوپر جم جانے اور اسی کے خاطر جینے اور اسی کی خاطر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔